بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم منطق کی تعریف میں وَهُوَ آلَةٌ قانونیۃ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تعریف کے مفردات کا تجزیہ کرتے ہوئے مصنف نے یا شارح نے یہ بیان دیا ہے کہ اعلیٰ اور علت متوسطہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر وہ ذو اثر ہو تو وہ علت متوسطہ ہے، اگر وہ اثر سے خالی ہو تو پھر وہ اعلیٰ ہے۔ اور منطق اعلیٰ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مجہول نظری اور قوت عاقلہ کے درمیان میں منطق کا اپنا کوئی اثر نہیں ہے۔ اثر خارج سے ذہن کی طرف یا ذہن سے خارج کی طرف گیا ہے تو منطق کی حیثیت صرف درمیان میں ایک وسیلے کی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اعلیٰ اور علت متوسطہ ان دونوں چیزوں کا فرق بیان ہو چکا ہے، اور باقی کوئی خاص نقطہ نہیں تھا اس میں، سابقہ بیانات تھے جو تکرار ہیں۔ ھذا مفہوم التعریف ہے، ہم نے جو بیان کیا ہے مفردات کا تجزیہ، یہ اس تعریف کا مفہوم ہے۔ اب رہی بات کہ کون سی چیزیں داخل ہو رہی ہیں، کون سی چیزیں اس تعریف سے خارج ہو رہی ہیں، وَأَمَّا احترازاتُهُ، اس تعریف کے احترازات کہ کون سی چیزیں دامن میں لے رہی ہے، کون سی چیزیں تعریف خارج کر رہی ہے۔ فَالْآلَةُ بِمَنْزِلَةِ الْجِنْسِ، لفظ اعلیٰ بے منزلہ جنس ہے، ایک ہے جنس، ایک ہے بے منزلہ جنس۔ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ جنس کے خارج میں افراد موجود ہوتے ہیں، لیکن بے منزلہ جنس کے خارج میں افراد موجود ہیں۔ یہ فرق آپ کا استنباط ہے، اجتہاد ہے، یا کسی استاد کہیں سے آپ نے اس کو اخذ کیا ہے؟ کسی استاد سے سنا ہے۔ کسی سے سنا ہے، ہم سے بھی سنا کرو نا۔ آج جری الآباد سے لیاقت خان، کیا فرق ہے جنس میں اور بے منزلہ جنس میں؟ اس طرح کہتے ہیں کہ ایک اصل ہوتی ہے، ایک فرع ہوتی ہے۔ جنس میں اصل ہے اور منزلہ ہے، جنس جو ہے اس میں فرق ہے۔ استنباط ہے آپ کا، اللہ آپ کا فتویٰ یہ یا کہیں سے اخذ کیا؟ فکر ہے، فکر استنباط۔ ملک ادریس صاحب کچھ ارشاد فرمائیں گے آپ؟ منزلہ جنس کا مطلب ہے کہ اس کے تمام ان کی بعض چیزوں میں جنس کی ہے۔ اچھا، جب یہ طے ہو گیا ہے کہ کلیات 5 ہیں، جنس، فصل، نوع، عرض خاص، عرض عام، تو بے منزلہ جنس لے آئے ہو تو پھر 6 کلیات مانو نا۔ 6 مانتے ہو؟ نہیں مانتے ہو تو پھر یہ نئی چیز جو لے کر آ گئے ہو، پھر ان 5 میں سے یہ کون ہے؟ نہیں ہے تو پھر 6 مانو، اگر نئی نہیں ہے تو ان 5 میں سے پھر یہ کون سی ہے؟ میرا سوال سمجھ میں آیا ہے؟ اچھا، جن لوگوں نے اپنے فکر استعمال کیا ان کو شاباش ہے، جو خاموش رہے ہیں ان سے جو ہے گزارش کی جاتی ہے کہ فکر کو استعمال کیا کرو، ہم یہ اتنی ساری زحمت اور محنت آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ بے منزلہ جنس عرض عام کو کہتے ہیں، عرض عام جو ہوتی ہے اسی کو ہی بے منزلہ جنس کہتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اگر تعریف میں آپ کو جنس نہیں مل رہی ہے تو جنس کی جگہ پہ جنس کا کام ہوتا ہے چیزوں کو داخل کرنا، دائرے میں لے لینا۔
جنس ہمارے پاس ہے نہیں تو وہی کام جو جنس کرتی ہے وہ کام کسی اور سے لینے کے لیے اور کو اس کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، تو جو اس کی جگہ پہ آتی ہے وہ ہو جاتی ہے بے منزلہ۔ منزلہ یعنی اس کی جگہ پہ، اس کو نازل کیا گیا اس کی جگہ پہ۔ جنس ہے نہیں مگر اس چیز کو نازل کیا گیا ہے اس جگہ پہ جس جگہ پہ اس کی جنس کو ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا چیز ہے جو اس کی جگہ پہ نازل کی جا سکتی ہے؟ وہ ہے عرض۔ اب 6 رہیں گی کلیات یا 5 رہیں گی؟ 5 ہی رہیں گی۔ بات حاصل ہو گئی ہے؟ اچھا، فل اعلیٰ تو بے منزلت الجنس، ہمارے پاس جنس متوفر نہیں تھی، دستیاب نہیں تھی، تو ہم نے پھر عرض عام کو اس جگہ پہ رکھ دیا ہے جہاں جنس ہونی چاہیے تھی۔ تب اعلیٰ کہیں کہ اس نے جو چیزیں ہیں اس دامن میں آنا، جو علم عالی ہیں جو اعلیٰ بنتے ہیں وہ سارے علوم یہاں آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، داخل ہو جائیں گے نا۔ وال قانونیہ تو یہ جنس کیوں نہیں بن سکتا؟ ہاں، اعلیٰ جنس کیوں نہیں بن سکتا تھا؟ جنس جو ہوتی ہے نا، میں عرض کرتا ہوں، جنس جو ہوتی ہے نا وہ اپنے مصداق کی عین الحقیقت کا جز ہوتی ہے اور ذات کے اندر ہوتی ہے، ذات سے خارج نہیں ہوتی۔ اور اس کو ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں چونکہ یہ عین الذات نہیں ہے علم المنطق کا۔ اعلیٰ ہونا یہ اس کی عین الذات نہیں ہے، اور کلیات خمسہ میں یہ ساری تشخیصات گزر چکی ہے۔ تطبیق کیا کرو نا، کلیات خمسہ کو تطبیق دیا کرو کہ جنس کو جنس کیوں کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے مصداق کی عین الحقیقت کا جز ہوتی ہے۔ تو وہاں ہم نے ذاتی اور عرضی کا جب فرق دیا ہے تو اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو آپ ذاتی میں شامل کرنا چاہیے یا عرضی۔ حسن، وال قانونیہ تو بے منزلت الفصل، قانونیہ فصل کا کام دے گا، تو یہ بے منزلہ فاصل۔ اب شیمل اشکال اب یہاں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، فاصل تو ہم نے پڑھا ہے، تو بے منزلہ فاصل کیا ہو گیا بھائی؟ تو ہم کوئی خاصہ یا ایسی صفت جو اس کے اندر ہے، ہو سکتا ہے خاصہ مرکبہ ہو، خاصہ مرکبہ سمجھتے ہو، یعنی 2-3 چیزیں ملا کے پھر جو ہے وہ ایک خاصیت کا کام کرے۔ اگر ان سب کو الگ الگ کر دو ہو سکتا ہے وہ خاصہ نہ ہو عرض عام۔ یہ فرق ہی میرے خیال گزر چکا ہے۔ اچھا جی، قانون جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کلی ہوتا ہے، تو اس قانون کی کائے سے وہ آلات اس آلے کے دائرے سے نکل جائیں گے جو آلات کلی نہیں ہیں، دائرے سے ہی نکالنی ہے نا بھائی۔ ناطق نے آ کے حیوان کے دائرے سے ہی چیزیں نکالنی ہے نا، کیونکہ حیوان نے جو چیزیں دائرے میں رکھی ہوئی ہیں، جو قیودات لگاؤ گے وہ حیوان کے دائرے سے ہی آ کے نکالے گا نا۔ تو جنس کے دائرے میں جو چیزیں آپ نے داخل کی ہیں، جو قیودات آئیں گی جنس کے بعد، وہ اسی جنس کے دائرے میں درج چیزوں کو باہر نکالتے ہیں۔ تو اعلیٰ منزلہ جنس ہے تو پھر اس نے دائرے میں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اب جو قیودات آئیں گی وہ اسی آلے کے دائرے سے ہی چیزوں کو، تو لفظ اعلیٰ شامل تھا ان قانون کو بھی جو قانون ان آلات کو بھی جو جزیاں ہیں، ان آلات کو بھی جو کلیاں ہیں۔ تو قانون نے آ کے ان آلات کو خارج کر دیا جو آلات جزیاں ہیں۔ اچھا، لے ارباب الصناع، ارباب الصناع کے جو آلات ہوتے ہیں وہ سارے جزئی ہوتے ہیں۔ ارباب الصناع تو سمجھ گئے نا، کاریگر، ہنرمند لوگ۔ وَقَوْلُهُ تَعْصِمُ مُرَاعَاتُهَا الذِّهْنَ عَنِ الْخَطَاءِ فِي الْفِكْرِ، یہ کیا ہے جی؟ یہ بھی اخراج کا کام دے رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی اسی قانونیہ کے ساتھ مل کے پھر خاصہ مرکبہ کا رول پلے کرے گی۔ یہ قید کیا چیز خارج کر رہی ہے؟ العلوم القانونیہ، وہ علوم کے جو ہیں تو قانون کی حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہیں تو آلے کی حیثیت رکھتے ہیں تو قانون کی حیثیت رکھتے، لیکن ان کی مراعات یا ان کی پابندی سے ذہن خطائے فکری سے نہیں، کسی اور قسم کی خطا سے، ٹھیک ہے، یعنی وہ علوم کے جو اعلیٰ بھی ہیں قانون بھی ہیں، اعلیٰ قانونیہ ہیں، مگر وہ اعلیٰ قانونیہ کسی اور خطا سے بچانے کے لیے کارآمد ہے،
وہ علوم اعلیٰ قانونیہ تو ہیں، مگر ان کا اعلیٰ قانونیہ ہونے کا مقصد یا افادیت خطائے فکری سے بچانا نہیں ہے، کوئی اور خطا ہے جس کو بچانے کا کام دیتے ہیں. مثلا فی المقالے، ٹھیک ہے جی، کل علوم العربیہ، علوم العربیہ سے کیا مراد ہے؟ صرف ہے، نحو ہے، بلاغت ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے ادبیات بھی علوم عالیہ ہیں. ان کو پڑھنے کا بھی مقصد جو ہے کوئی اور منزل ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہاں اصول بھی آتی ہے، وہ بھی کسی خطا سے بچاتا ہے، مگر یہ کہ جو بھی ہے اعلیٰ کسی اور منظر کے لیے حاصل کرنے کے لیے آتا ہے. جی تعریف کا تجزیہ ہو گیا. وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا تَعْرِيفُ رَسْمًا، اس تعریف کو تعریف بالرسم کا نام دیا گیا ہے. جی تعریف بالحد کا نام نہیں دیا گیا. کیوں بھائی؟ کہتا ہے لے انا، دو وجہ سے یہ تعریف رسمی تعریف ہے، یہ تعریف حقیقی تعریف نہیں ہے. کون سی دو وجوہات ہیں؟ یہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے جنس کی جگہ پہ اعلیٰ کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ عارض من، عوارض ہی وہ اس کے عوارض عامہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پھر اس کا مطالعہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اگر مطالعہ کیا ہوتا تو آگے وہ بتا رہا ہے کہ اعلیٰ جو ہے وہ عرض عامہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے دقت سے نہیں دیکھا. ہمارے ایک زمین تھے جس دن وہ مطالعہ نہیں کر کے آتے تھے نا، تو نحو میں ہمارے جو استاد تھے قبلہ سید منیر حسین رضوی صاحب، خدا ان کو سلامتی دے، صحت عطا فرمائے، وہ تطبیق کرواتے تھے. یعنی عبارت جب ہم پڑھتے تھے تو تطبیقاً ہم سے عبارت پڑھائی جاتی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ ضمیر کا مرجع بھی بتانا ہے، اعراب بھی بتانا ہے، قانون بھی بتانا ہے کہ اعراب کس قانون کے تحت. ہمارے ایک ضمیر تھے، بہت ہی وہ لطیفانہ مزاج رکھتے تھے. تو جس دن وہ مطالعہ یا تحذیر نہیں ہوتی تو وہ لفظ بولتے تھے، وہ میں نے دیکھا تھا ضمیر جا رہی تھی. اس کا اپنا لہجہ تھا، وہ لوکل خان کا تھا. اسے پوچھا ہاں جی شاہ جی ضمیر تو مرجع کی ہے؟ جی میں نہیں پائی، یہ نہیں پتا کہ میں نہیں. اگر آپ دیکھ لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا عارضن من عوارض ہی. ٹھیک ہے جی، عارض آپ کے پاس ٹوٹل دو ہے، ایک جنس ہے، سوری ایک عرض عام ہے، خاص چیزوں کو ادخال کا کام عرض عام کرتی ہے. ٹھیک ہے نا، تمیز کا کام خاصا کرتا. اچھا، تو اوپر والے سوال کا جواب اس لائن کے اندر موجود ہے. فَإِنَّ الْذَاتِ لِشَيْءٍ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُ فِي نَفْسِهِ. کیوں آپ نے آلے کو عرض قرار دیا ہے بھائی؟ آلے کو آپ جنس کیوں نہیں قرار دے سکتے ہو؟ یہ آپ سب کے سوال کا جواب ہے. کہتا ہے فَإِنَّ الذَّاتِ لِشَيْءٍ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُ فِي نَفْسِهِ. جو ذاتی ہوتی ہے نا شے کی، فی نفس ہی، وہ اس کے نفس کے اندر ہوتی ہے، وہ اس کی حقیقت میں شامل ہوتی ہے، خارج. وَالْعَالِيَّةُ لِلْمَنْطِقِ لَيْسَتْ لَهُ فِي نَفْسِهِ، اور عالیت کی صفت جو ہے یہ منطق کے اندر اس کے نفس میں نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ صفت اس کے اندر آتی ہے جب اس کا مقایسہ دیا جائے الی غیرہ، کسی دوسرے علم کے ساتھ، من العلوم الحکمیہ. حکمیہ یعنی معقولیہ یا عقلیہ. دیگر عقلی علوم کے ساتھ جب مقایسہ دو تو پھر ان کے مقایسے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ منطق علم عالی ہے. تو یہ صفت مقایسے کے بعد اس کے اندر آتی ہے. اگر ذاتی صفت ہوتی تو مقایسے کی ضرورت نہیں. اچھا جی، رسم ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کی جنس میسر نہیں ہے. جنس کی جگہ پہ ہم نے عرض عام استعمال کی ہے، اور تعریف حقیقی جو ہوتی ہے اس کے اندر دائماً جنس استعمال کی جاتی ہے.
اس وجہ سے اس کو آپ حقیقی تعریف نہیں والے انہو، دوسری وجہ اس کو رسم کہنے کی یہ ہے کہ انہو تعریف بالغایت، یہ تعریف کی گئی ہے ایک ایسی چیز کے ذریعے کہ جو چیز اس منطق کی غایت ہے، یعنی جو چیز اس منطق کی افادیت ہے، غایت یعنی افادیت، از غایت المنطق العصمت، کیونکہ منطق کی جو غایت ہے یا منطق کی جو افادیت ہے وہ کیا ہے؟ العصمت عن الخطاء فی الفکر، یہ ہے اس کی افادیت، وغایت الشیء، اور میں اپنے لہجے میں بولوں تو وہ افادیت الشیء تکون خارجۃ عنہ، شے کی افادیت اس کی خارجی صفت ہوتی ہے، وتعریف بالخارج رسم، اور خارج کے ساتھ تعریف کی جائے تو وہ تعریف رسم کہلاتی ہے، حد۔ ان دو وجوہات کی بنا پر اس تعریف کو ہم نے رسم کا نام دیا ہے، اس کا ٹوٹل جتنا بھی ہم نے وہ تعریف کا کیا بولتے ہیں ڈھانچہ ہے وہ سارا اس کے عوارضات سے لیا ہے، ذاتیات سے نہیں لیا ہے، اس وجہ سے یہ تعریف رسمی تعریف ہے، حقیقی تعریف یا بالحد والی تعریف نہیں ہے۔ وَهَا هُنَا فَائِدَةٌ جَلِيلَةٌ، اس تعریف کو رسم کہہ کے یا تعریف بالرسم کو بیان کر کے ایک جلیل فائدے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب وہ جلیل فائدہ کیا ہے جی؟ وہ جلیل فائدہ ذرا سن لیں، پھر ترجمہ ہم کر دیتے ہیں۔ تعریف کی ہیں جی دو قسمیں، تعریف بالرسم، تعریف بالحد۔ آپ نے تعریف بالرسم بیان کی، چلو ٹھیک ہے، تعریف بالحد نہیں بیان کی، معنی کیا تھا؟ تعریف بالحد آپ نے بیان نہیں کی، میسر نہیں تھی، دستیاب نہیں تھی، ہو نہیں سکتی تھی، کیا معنی ہے بھائی؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں منطق کی تعریف بالرسم، تعریف بالحد ممکن ہے، دستیاب ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اب آؤ، تعریف بالحد ہوتی کیا ہوتی ہے؟ حقائق کی معرفت کو، اس شے کی جو حقیقت ہے، شے کی حقیقت کو پہچان لو، یہی اس چیز کی کیا ہوتی ہے؟ تعریف بالحد ہوتی ہے۔ یہی ہے نا شے کی حقیقت کا ادراک، شے کی حقیقت کا تصور، شے کی حقیقت کی پہچان، حقیقت کو پہچان لینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اس شے کے لیے تعریف بالحد یا تعارف بالحد کہلاتا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں منطق کی حقیقت، جب منطق کی حقیقت آپ کو بتائیں گے، منطق کی حقیقت کا ادراک آپ کو ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ جب ادراک حاصل ہو جائے گا تو پھر آپ کو تعریف بالحد مل جائے گی۔ ہاں جی، جب ہم تعریف بالحد کریں گے تو یقینی بات ہے فصل اور جنس سے کریں گے، جنس کون سی چیز رکھیں گے، فصل کون سی چیز رکھیں گے؟ ابھی تو نے بیان نہیں کیا، میرے بعد کا مرحلہ ہے، ہم نے کس چیز کو جنس قرار دیا ہے، کس چیز کو فصل قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جو طریقہ اختیار کر رہا ہے وہ ایک غیر رسمی طریقہ اختیار کر رہا ہے، غیر رسمی سمجھتے ہو، چیز کی حقیقت کو پہچان کروا رہا ہے اور ایک غیر معروف طریقے سے کروا رہا ہے، وہ طریقہ سنو۔ وہ کہتا ہے جی علم منطق جب آپ نے یہ نام رکھا تو سامنے کون سی چیز تھی جس کو آپ نے مد نظر رکھ کے یہ نام اس کے لیے رکھا ہے؟ ٹھیک ہے، بچے کا نام رکھتے ہو، سامنے بچہ ہے نا، پھر اس کے لیے نام تجویز کیا کہ اس کا نام کیا ہے جی؟ حافظ سجاد حسین، ایسے ہے یا نہیں؟
منطق آپ نے نام رکھا ہے، سامنے کیا تھا؟ کچھ قواعد ہیں، کچھ قوانین ہیں، ان قوانین و قواعد کے مجموعے کو آپ نے سامنے رکھا اور آپ نے اس نام کو تجویز کیا کہ منطق جی ان قواعد کا نام، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ قواعد کا مجموعہ جو آپ نے سامنے رکھا ہے وہ کل کی کل حقیقت ہے اس منطق کی، ایسے ہے یہ نہیں ہے؟ یہ منطق کی حقیقت، اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ وہی کچھ ہے نا، وہی قواعد، وہی قوانین جس کا مجموعہ سامنے ہے، جس مجموعہ قوانین کے لیے آپ نے یہ نام تجویز کیا ہے۔ منطق کی حقیقت ان قواعد و قوانین سے باہر نہیں۔ اچھا جی، آپ نے وہ قواعد و قوانین سارے پڑھ لیے، ٹھیک ہے؟ قواعد و قوانین آپ نے پڑھ لیے، جب پڑھ لیے تو وہی قواعد و قوانین جن کو آپ نے پڑھا وہی اس منطق کی حقیقت ہے۔ جب پڑھا تو منطق کی حقیقت کا آپ کو ادراک حاصل ہو گیا، ادراک حاصل ہو گیا تو ادراک و حقیقت المنطق، اسی کا نام کیا ہے جی؟ تعریف بالحد۔ تعریف بالحد کیا ہوتی ہے؟ شے کی حقیقت کا ادراک۔ مسائل کیا ہے؟ منطق کی حقیقت ہے۔ آپ نے مسائل پڑھ لیے تو منطق کی حقیقت کا ادراک حاصل ہو گیا، اور حقیقت کے ادراک کو تعریف بالحد کہتے ہیں، تو لہٰذا آپ کو پھر منطق کی تعریف بالحد حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو تعریف بالحد بھی منطق کی ممکن ہے، حاصل ہو سکتی ہے، لیکن مصنف نے مقدمے کے اندر تعریف بالحد کو بیان نہیں کیا ہے۔ کس کو بیان کیا ہے؟ تعریف بالرسم۔ کیوں بھائی؟ جب وہ حد والی ممکن تھی تو اس کو اسی کو ادھر مقدمے کے اندر لے کے آتا نا، رسم والی کیوں لے کر آیا ہے؟ کہتا ہے اس لیے کہ بات ہو رہی ہے مقدمے کی، ایک ہوتا ہے مقدمہ، ایک ہوتا ہے ذیل مقدمہ۔ جو تعریف بالحد ہے وہ ذیل مقدمہ ہے، مقدمہ نہیں ہے۔ تو جو ہے ایک ہے منزل، ایک ہے راستہ۔ جو تعریف بالحد ہے وہ ہمارا راستہ نہیں، وہ راستے کی منزل ہے۔ ہمیں مقدمے کے اندر وہ تعریف چاہیے جو مقدمے کے مصداق کے مطابق ہو، جس کو مقدمہ کہا جا سکتا ہو۔ تو یہاں پر فائدہ جلیلہ موجود یہ ہے کہ ہم تعریف بالرسم لے کر آئے ہیں، اس لیے چونکہ ہم بیٹھے ہیں مقدمے میں، اور تعریف بالرسم ہی مقدمہ کہلا سکتی ہے۔ تعریف بالحد ممکن ہے مگر بیان اس لیے نہیں کرتے چونکہ وہ مقدمہ نہیں ہے، وہ ذیل مقدمہ ہے، وہ ہماری منزل ہے۔ اس مقدمے کے بعد اسی منزل کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں ہونا فائدۃ جلیلۃ واہیہ ان حقیقت کل علم، ہر علم کی حقیقت مسائلہ، اس علم کے جو قواعد ہیں، مسائل یعنی اس علم کے جو قواعد اور قوانین ہیں، وہی قواعد و قوانین ہی اسی علم کی حقیقت کہلاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ لِأَنَّهُ قَدْ حَاصَلَتْ تِلْكَ الْمَسَائِلُ اولاً، کیونکہ انہی مسائل کو سامنے حاصل کر کے ثم وُضِعَ الْعِلْمُ بِإِضَاحِهَا، پھر اس علم کو نام تجویز کیا جاتا ہے بِإِضَاحِهَا، ان کو سامنے رکھ کے ان کے مقابلے میں، ٹھیک ہے جی؟ فَلَا يَكُونُ لَهُ مَحِيَّةٌ وَحَقِيقَةٌ وَرَاءَ تِلْكَ الْمَسَائِلِ، ان قواعد و قوانین کے مجموعے سے باہر اس علم کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ فَمَعْرِفَتُهُ، اب اگر آپ اس علم کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو بِحَسْبِ حَدِّهِ وَبِحَسْبِ حَقِيقَتِهِ، تو لا تحصل، یہ معرفت حاصل نہیں ہوگی الا، مگر کب حاصل ہو سکتی ہے یا کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ بالعلم بے جمیع مسائل ہی، جب اس علم کے وہ مجموعہ قوانین جن کے لیے اس علم کو بطور نام تجویز کیا گیا تھا، جب آپ ان جمی مسائل، جمی قواعد و قوانین کا علم حاصل کر لو تو گویا آپ نے اس علم کا حقیقت کا ادراک حاصل کر لیا ہے۔ وَلَيْسَ، لیکن یہ تعریف بالحد جو ہے، لیسا مقدماتان لیل شروع فی ہے، یہ تعریف بالحد ممکن تو ہے مگر یہ تعریف بالحد اس علم کا مقدمہ نہیں بن سکتی۔ تعریف بالرسم کہنے کا یہ فائدہ ہے،
تریب الرسم کو مقدمے کے اندر بیان کرنے کا یہ مقصد ہے، چونکہ وہ تریب الرسم ہی ہے جو مقدمہ کہلائی جا سکتی ہے۔ تریب الحد اس لیے مقدمے کے اندر بیان نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ مقدمہ نہیں کہلائی جا سکتی، وہ مقدمہ نہیں ہے، وہ ذیل مقدمہ ہے۔ انما المقدمۃ معرفتہ بحسب رسمہ، اس علم کا جو تعریف مقدمہ ہوتی ہے وہ تعریف بالرسم جو ہے وہ مقدمہ ہو سکتی ہے، جو تعریف بالحد ہے وہ اس علم کا مقدمہ نہیں ہوتی، وہ ذیل مقدمہ ہوتی ہے۔ تو چونکہ تعریف بالرسم مقدمہ ہوتی ہے، تعریف بالحد مقدمہ نہیں ہوتی، اس وجہ سے سرہا بقولہ ورسمہ، اس لیے رسمہ تعریف بالرسم بیان کی جاتی ہے، دون ان یقول وحد ہو، تعریف بالحد کو یہاں مقدمے کے اندر بیان نہیں کیا جاتا۔ اچھا، الا غیر ذالک من العبارت، باقی عبارت جو ہے اس کے اندر آپ خود اضافہ کر لیں۔ کیوں رسمہ کہتے ہیں وحدہ نہیں کہتے؟ جمیع علماء جب مقدمے کے اندر اس علم کی تعریف بیان کرتے ہیں تو سارے علوم کے اندر جا کے دیکھ لو مقدمے میں تعریف رسمی بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ تنبیہاً، تنبیہ دیتے ہیں اس فائدے پر، یہ تنبیہاً جو فائدے کی طرف اشارہ ہے۔ الا ان مقدمۃ الشروع فی کل علم رسمہ لا حدہ، بھائی جو تعریف بالرسم ہوتی ہے نا یہ اس علم کا مقدمہ ہوتی ہے، جو تعریف بالحد ہے نا یہ ممکن تو ہوتی ہے مگر یہ مقدمہ نہیں ہوتی، یہ ذیل مقدمہ ہوتی ہے، اس لیے ہم تعریف بالحد کو مقدمے کے اندر درج نہیں کر سکتے۔ ابتدا میں جب ہم نے کہا تھا کہ مقدمہ میں ہم رسم بیان کریں گے اور ماہیت سے مراد ہم نے رسم دی تھی، اس وقت میں نے سوال کے طور پر عرض کیا تھا کہ ماہیت کے کافی سارے اطلاقات ہیں اور ماہیت بول کے رسم مراد کیوں لے رہے ہیں اور حد کیوں نہیں مراد ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا تھا کیونکہ مرادفہ جو ہے وہ علم منطق کی حد پر یعنی اس کی جنس پر اور اس کے اصلی فاصل پر مطلع نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے کیا نام رسم کی ہے اور حد نہیں کی۔ تو آپ یہ سارے مسائل پڑھ کے ان کی جو ہے کچھ مسائل کو جنس بنا دو، کچھ فاصل بنا سکتے ہو؟ غیر معروف راستہ اس نے اس لیے چوز کیا ہے، جنس اور فاصل نہیں نکال سکتے ہو۔ اور حد تو کیا نام ہے اس میں صاف ظاہر جنس اور فاصل ہونا چاہیے، جنس سے قریب اور فاصل قریب۔ اور یہ جو دیکھیں آپ تو ایک پچھلی بات کو یہاں جوڑ رہے ہیں نا، ابھی اس نے جو بیان دیا خود یہ بیان خود محل اشکال ہے۔ ابھی اس نے بتا دیا نا کہ تعریف بالحد ممکن ہے اور آپ جو ہے مطمئن بھی ہو گئے کہ ہاں واقعی تعریف بالحد ہی ہے، یہ تعریف بالحد نہیں ہے جو اس نے بیان کیا۔ تعریف بالحد کے لیے ہم اس کی ڈیفینیشن دے چکے ہیں، وہ مرکب ہوتی ہے من الجنس القریب والفاصل القریب۔ مسائل جو ہیں دیکھیں میں یاد کرتا ہوں آپ کو، ایک ہے زائد وہ ہے مصداق، ایک ہے زائد کی جنس اور فاصل، ٹھیک ہے نا؟ آپ زائد کی تعریف کرتے ہو اس کی جنس اور فاصل کے ذریعے یہ تعریف بالحد ہو جائے گی، لیکن اگر آپ زائد کی ڈائریکٹلی شناخت حاصل کرتے ہو، یہ مصداق کی شناخت ہے، مصداق کی شناخت جو مباشرتاً حاصل ہوتی ہے نا یہ تعریف بالحد نہیں ہوتی۔ وہ جو قوانین کا مجموعہ ہے نا جن کے لیے آپ نے اس علم کو تجویز کیا ہے وہ مصادیق ہیں۔ مصداق کی معرفت اور چیز ہے، لہٰذا اس نے جو گراؤنڈ بنایا خود اس کا گراؤنڈ جو ہے وہ محل اشکال ہے، لیکن وہ یہ چیزیں بناتا ہے اس لیے کہ آپ کی فکر کے اندر تحریک آئے۔ تو وہ میرا جواب وہی آپ رہے گا جو میں نے اس دن آپ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کسی بھی علم کی جنس اور فاصل معین کرو ممکن نہیں ہے۔ ہاں اس لیے کہ اس کے اندر جو مصادیق، یہ جو مسائل ہیں یہ ہے مصادیق، جنس اور فاصل لی جاتی ہے مصادیق سے، زید بکر خالد یہ مصادیق ہیں، جنس فاصل مصادیق سے لی جاتی ہے، کلیات خمسہ مصادیق سے لی جاتی ہیں۔ یہ کلیات خمسہ میں یہ بحث گزر چکی ہے کہ کلیات فرضیہ جو ہیں وہ کلیات خمسہ کی بحث میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ کلیات فرضیہ کا مصداق نہیں ہے، اور کلیات خمسہ کہاں سے لی جاتی ہیں؟ مصادیق سے لی جاتی ہیں۔ واضح ہو گئی بات؟ اچھا، اب یہ جو قوانین ہیں، جو قواعد ہیں، جن قواعد و قوانین کے مجموعے کو سامنے رکھ کے ہم یہ نام تجویز کرتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے جی؟ علم منطق ہے۔ یہ قواعد و قوانین کیا ہو گئے؟ مصادیق۔ جنس اور فاصل کہاں سے لی جاتی ہے؟ مصادیق سے۔ تو ان سے آپ جنس اور فاصل کیسے اخذ کرو گے؟ اخذ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے۔
جنس وہ ہوتی ہے جو سارے مصادیق کے لیے مشترک ذاتی ہو، فصل وہ ہوتی ہے جو ممیز ذاتی ہو. تو ان سارے مسائل کا ہمارے پاس مشترک ذاتی، ایسی صفت جو مشترک ہو اور ذاتی ہو، ایسی صفت جو ممیز ہو اور ذاتی ہو، ہمارے پاس نہیں ہے. ہماری عقل قادر نہیں ہے. لہذا کسی بھی علم کی جنس اور فصل ماہرین علوم ابھی تک اخذ کرنے پہ قادر نہیں ہو سکے ہیں، جس کی وجہ سے تعریف بالحد ممکن ہی نہیں ہے. جو طریقہ غیر معروف اس نے یہاں اختیار کیا ہے کہ دیکھو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ یہ تعریف بالحد ہے، لیکن ہم اس کو بیان نہیں کر رہے اس لیے کہ وہ ذیل مقدمہ نہیں ہے. اور بھائی جو کچھ تم نے بتایا ہے وہ مصداق کی تشخیص ہے یا مصداق کی پہچان ہے، مصداق کا ادراک ہے. تعریف مصداق کے ادراک کو تعریف بالحد نہیں کہتے، اس مصداق کی جو حقیقت ہے اس کو جو ہے تعریف بالحد کہتے ہیں. مصداق کی پہچان کو تعریف بالحد نہیں کہتے. ہاں جی بس ہو گیا بات. اچھا فَإِن قُلْتَ، یہاں بھی ایک اشکال ہے، اور یہ اشکال جو ہے اس پچھلی بیس پر ہے کہ اگر مان لیا جائے جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے یہ تعریف بالحد ہی ہے، جو اس نے ابھی غیر معروف طریقے سے آپ کو ایک بنا کے خاکہ دیا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے تعریف بالحد، مان لیا جائے کہ وہ تعریف بالحد ہی ہے، تو پھر ایک اشکال ہے. وہ اشکال سنو. اشکال جو ہم اٹھا رہے ہیں کس بنا پہ اٹھا رہے ہیں؟ جو ابھی ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے فرض کر لیں کہ یہ واقعاً تعریف بالحد ہی ہے. اشکال یہ ہے کہ بھئی وہ قوانین کا مجموعہ، قواعد کا مجموعہ جس کے لیے ہم نے یہ نام تجویز کیا تھا، ہم نے ان قوانین و قواعد کا علم حاصل کر لیا. جو علم حاصل کر لیا ہے یہ علم تصدیقی ہے یا تصوری ہے؟ توجہ ہے. منطق کی بحث شروع ہوتی ہے دلالت سے، ٹھیک، دلالت کی بحث اینڈ ہو گئی، آپ نے آخر میں بحث پڑھی جی مورخ کی، حصہ وال مکمل ہو گیا. قضیے کی تعریف سے اس آسانی شروع ہوا جی. قیاس کی بحث تک جو ہے وہ سارے احکام اور اس کی اقسام آپ نے پڑھنے کے بعد حجت کی بحث پڑھی. حجت کی بحث جو ہے وہ مرکب ہے من بحث الصورت والمادہ، مادہ اور صورت دونوں بحثیں پڑھی ہیں. آپ نے منطق کے سارے قواعد پڑھ لیے، حاشیے کے اندر گزر گئی یہ بحث، حاشیہ پڑھ لیا آپ نے پوری منطق کے قواعد کا ایک مجموعہ جس کے لیے یہ منطق نام رکھا گیا، وہ مجموعے کا آپ نے علم حاصل، جو علم آپ نے حاصل کیا ہے حاشیے میں وہ تصدیقی ہے تصوری ہے؟ تصوری ہے، یعنی خالی من یقین والظن ہے، یقین و ظن سے وہ خالی ہے. دلالت کی بحث جو آپ نے پڑھی ہے وہ بحث اس کے اندر یقین یا ظن موجود ہے؟ جو دلالت کی بحث آپ نے پڑھی ہے وہ یقینی ہے؟ یقین اور ظن ہے وہ نسبت کی صورت میں آتا ہے، جب ہم کہیں علم منطق کا ادراک ہوا تو یہ تصور ہوتا ہے. دلالت کی کیا تعریف ہے؟ کون شیء من حیث یجزم العلم به العلم بشیء آخر. اس تعریف کا آپ کو علم ہے؟ یقینی ہے؟ خالی من یقین ہے؟ تصدیق. دلالت کی تعریف آپ نے پڑھی ہے، دلالت کی تعریف پڑھنے سے آپ کو جو علم حاصل ہوا ہے چونکہ وہ مقرون پر یقین ہے، تصدیق. ٹھیک ہے، تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے تو پھر ظن ہے. خالی من الیقین ورزان ہے پھر تصور ہے. تو آپ جو قواعد پڑھتے ہو ان قواعد کا علم آپ کے ذہن میں جو آتا ہے وہ علم اور ادراک مقرون پر یقین ہوتا ہے، خالی من الیقین ہوتا ہے. تو آپ نے جو حاشیہ پڑھی ہے آپ کے پاس اس کا مسئلہ مطلب یہ ہے کہ آپ جو حاشیہ پڑھ چکے ہو، قواعد و قوانین جتنے منطقی پڑھ چکے ہو، آپ کے ذہن میں ان کا صرف تصور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو تصدیق حاصل نہیں ہے، کسی بھی قاعدے قانون کے متعلق آپ کو یقین نہیں ہے. میرے اس کا مطلب یہ سارے قواعد قوانین کے مجموعہ جو ہے اس کا تصور ہے، ہر ایک قاعدے کا وہ سارا تصدیق ہے، ہر ایک قاعدے کی آپ کے پاس تصدیق ہے. وہ ظن ہو یا یقین ہو. تو جتنی قواعد پڑھ چکے ہو اللہ نہ یقین پڑھ چکے ہو، نہ بعض نہ یقین بعض نہ ظن. کچھ یقینی ہے کچھ ظنی ہے. تصدیق دو قسم کی ہے، یقینی ہے ظنی ہے. کل ملا کے نتیجہ یہ نکلا آپ کا علم تصدیقی ہے.
رانی صاحب علم تصوری ہے تصدیقی ہے؟ تصدیقی ہے. آپ نے ابھی کہا ہے کہ بھائی علم منطق نام ہے کس کا؟ قواعد کے مجموعے کا. اس قواعد کے یہی قواعد کا مجموعہ ہی علم منطق کی حقیقت. آپ اس مجموعے کا علم حاصل کر لو تو آپ نے حقیقت کا علم حاصل کر لیا. حقیقت کا علم حاصل ہو جائے تو یہی تو تعریف بالحد. ہم کہتے ہیں کہ تعریف بالحد کہنے سے پہلے آپ نے ایک لفظ بولا ہے کیا؟ اس مجموعے کا علم آپ نے حاصل کیا ہے. اس مجموعے کا آپ نے جو علم حاصل کیا ہے، یہ مجموعے کا علم جو آپ نے حاصل کیا ہے، یہ علم تصوری ہے تصدیقی ہے؟ تصدیقی. جب یہ علم تصدیقی ہے تو علم تصدیقی کو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ تعریف بالحد ہے؟ تعریف بالحد تو تصور ہوتا ہے، علم تصوری ہوتا ہے. تو آپ نے قوانین کے مجموعے کا جو علم حاصل کیا ہے وہ علم تصدیقی ہے. جب وہ علم تصدیقی ہے تو اس علم تصدیقی کو آپ تعریف بالحد نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ تعریف بالحد جو ہوتی ہے وہ علم تصوری ہوتا ہے. فَإِن قُلْتَ، اگر آپ یہ اشکال اٹھائیں، العلم بالمسائل، وہ مسائل، وہ قوانین کا مجموعہ جس کے لیے نام آپ نے تجویز کیا تھا، ان مسائل اور قوانین کے مجموعے کا جو علم ہے وہ علم تو ہو التصدیق و بیان. تو وہ تو ان مسائل کا علم تصدیقی ہے بھائی. وَمَعْرِفَةُ الْعِلْمِ بِحَدِّهِ تَصَوُّرٌ، اور علم کی جو تعریف بالحد ہوتی ہے وہ علم تصوری ہوتا ہے. وَالْتَصَوُّرُ لَا يُسْتَفَادُ مِنَ التَّصْدِيقِ، اور یہ بات آپ پیچھے کہہ چکے ہو. التصور والتصدیق یا تو من ضروریات ہما، تصور سے تصوری، تصدیق بدیہی سے تصور نظری، تصدیق بدیہی سے تصدیق نظری حاصل کی جائے گی، تصور بدیہی سے تصور نظری حاصل کیا جائے گا. کل یا پرسوں والے درس کا میرے خیال یہ لائن آپ کو یاد آئی ہے نہیں آئی؟ فمست الحاجۃ الی قانون یفید معرفۃ طرق و اکتساب النظریات التصوریات والتصدیقیات من ضروریات ہما. تصور لا یستفاد من التصدیق، تصور سے تصور لیا جاتا ہے، تصدیق سے تصدیق لی جاتی ہے. اشکال سمجھ میں آ گیا نا؟ جواب میں کہتا ہے ہم اعتراف کرتے ہیں مسائل کا علم تصدیق کیا ہے. ٹھیک ہے جی. جواب میں، اشکال کے جواب میں مصنف کہتا ہے ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ان قواعد و قوانین کا جو علم حاصل کرتا ہے طالب علم، وہ علم تصدیقی ہی ہوتا ہے. لیکن توجہ فرمائیے، جو قانون ہے نا، تصور سے تصور لیا جاتا ہے، تصدیق سے تصدیق لی جاتی ہے. ٹھیک، یہ قانون اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جو قواعد کا علم آپ نے حاصل کیا ہے وہ علم تصدیقی ہے. لیکن جو تصور بالحد ہے وہ جو علم تصدیقی ہے نا، علوم مسائل آپ نے پڑھے، تو پڑھنے سے جو آپ کو علم تصدیقی حاصل ہوا ہے، اس علم تصدیقی سے ہم تصور بالحد نہیں لے رہے، بلکہ ہم نے کیا کیا ہے، اس علم تصدیقی کا ہم نے تصور کیا، اس تصور سے ہم تعریف بالحد لے رہے ہیں. کیسے؟ جیسے جلیل عباس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس تصور ہے. کس کا تصور؟ ان معلومات کا جو معلومات ہم نے منطق میں حاشیہ میں پڑھی ہیں. تو جو پڑھی ہیں وہ تصدیقات ہیں، جو پڑھی ہیں وہ آپ کا علم تصدیقی ہے. اس علم تصدیقی کا آپ کے ذہن میں تصور ہے کہ ہم ان کو پڑھ چکے ہیں. اور تصور جو ہے کسی بھی چیز کا کیا جا سکتا ہے، عدم کا بھی کیا جا سکتا ہے، تصدیقات کا بھی تصور کیا جا سکتا ہے. اچھا، پہلا اعتراف تو یہ ہے کہ العلم بالمسائل هو التصدیق بالمسائل. یہ اعتراف ہو گیا نا. ہم مانتے ہیں کہ جو مسائل اور قوانین کے مجموعے کا آپ نے علم حاصل کیا ہے ہوا التصدیق، وہ علم تصدیقی ہی ہے، بالمسائل، ان مسائل کا. حتیٰ اذا حاصل التصدیق بجمیع المسائل حاصل العلم مطلوب، یہاں تک کہ جب آپ مسائل جمیع کی تصدیق حاصل ہو جاتی ہے تو علم مطلوب آپ کو حاصل، یعنی آپ نے جب ان مسائل کا علم تصدیقی حاصل کر لیا تو آپ کو منزل مل جاتی ہے. لیکن
اب لیکن کے بعد جو بات کہہ رہا ہے وہ بھی سمجھو. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ تصور سے تصور لیا جاتا ہے، تصدیق سے تصدیق، لیکن ہم نے یہاں کیا کیا ہے، کہتا ہے لیکن تصور العلم المطلوب بحد ہی، کسی مطلوبہ علم کا آپ تصور بالحد جو حاصل کرتے ہو وہ یتوقف ہو علی تصور تلک التصدیقات، وہ جو تصدیقات ہیں نا ان کے تصور پر موقوف ہے، یعنی ان تصدیقات کا آپ نے تصور کیا، اس تصور سے آپ کو تعریف بالحد حاصل ہوئی ہے، لا علی نفسہا، نفس تصدیقات سے نہیں، تاکہ آپ اشکال کرو کہ تصور جو ہے مستفاد من التصدیقات ہے. تو نفس تصدیقات سے ہم نے تصور کا استفادہ نہیں کیا، بلکہ ان تصدیقات کا ہم نے تصور کیا، اس تصور سے ہم نے تعریف بالحد حاصل کی ہے. فال تصور و نتیجہ یہ نکلا غیر مستفاد من التصدیق. ایک جھوٹ کے لیے پھر دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے. پہلے وہ کہہ گیا ہے کہ وہ علم تعریف بالحد ہے، وہ تعریف بالحد نہیں ہے، اس کو بچانے کے لیے آگے جو کہہ رہا ہے. تو ہم نے پہلے دیکھو ایک تصور ایک تصدیق، جو تصدیق پھر اس کا تصور، اس تصور سے پھر تعریف بالحد. اچھا گھمایا ہے اس نے. بہرحال جو مصنف کا معافی ضمیر ہے شارح کا، میں نے وہ آپ تک پہنچا دیا ہے. وہ قابل ملاحظہ ہے، کوئی دقیق چیز یا علمی یا مستند چیز نہیں تھی. بہرحال ذمہ داری تھی جو اس کا معافی ضمیر ہے اس کی تشریح کی جائے، اس کو سمجھا جائے کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے. تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ تصور نفس التصدیق سے نہیں لیا گیا، تاکہ آپ یہ اشکال کریں کہ تصور سے لیا جاتا ہے، تصدیق سے نہیں لیا جاتا. آپ نے کیسے لے لیا تصدیق سے؟ تو اس نے جواب دیا کہ تصور نفس التصدیقات سے نہیں، بلکہ تصور جو لیا گیا ہے وہ تصدیقات کے تصور سے لیا گیا ہے. اچھا جی، اس سے زیادہ جو ہے وہ حق بھی نہیں ہے کہ اس کو مزید ٹائم دیا جائے. ہم نے سارا ٹائم اوپر لگا دیا اور ٹائم ہمارا تمام ہو گیا ہے. صرف اس عبارت کو ذرا دیکھو، وَلَيْسَ كُلُّهُ بَدِيهِ وَإِلَّا لَاسْتَغْنَى عَنْ تَعَلُّمِهِ وَلَا نَظْرِ وَإِلَّا لَدَارَ أَوْ تَسَلْسُلْ بَلْ بَعْضُهُ بَدِيهِ وَبَعْضُهُ نَظْرِ مُسْتَفَادٌ مِنْهُ. عبارت دیکھ لیا آپ لوگوں نے؟ یہ عبارت اور یہی سیم عبارت پہلے گزر چکی ہے. جب ہم نے تقسیم کی ہے علم کی دو قسمیں ہیں، تصور تصدیق، اور لَيْسَ كُلُّهُ بَدِيهِ وَإِلَّا فُلَانٌ وَلَيْسَ كُلُّهُ نَظْرِ وَإِلَّا فُلَانٌ. وہی سیم دوبارہ تکرار نہیں ہے. لَيْسَ كُلُّهُ بَدِيهِ وَإِلَّا فُلَانٌ نہیں ہے، اس میں اور اس میں فرق ہے. یہ فرق آپ نے کل ڈھونڈ کے آنا ہے. اس فرق کی روشنی میں پھر اس درس کی تشریح کل بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد.